السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل احمد یار خان آفیشیل۔ دوستو، ابو سفیان شام سے ایک قافلہ جس میں ہر قسم کا مال موجود تھا لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن درمیان میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مکہ پہنچنے کے لیے اس کو مدینہ کے پاس سے گزرنا لازمی تھا، اور مدینہ میں مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان نے سوچا کہ کیوں نہ، ایک منٹ، مسلمان قافلہ لوٹ رہے تھے؟ ہرگز نہیں، مسلمان کیسے قافلہ لوٹ سکتے ہیں، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ اصل میں بدر کی جنگ سے ایک سال پہلے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کی ساری چیزیں، ان کی جائیدادیں، ان کی زمینیں، ان کے گھر سب بیچ دیے۔ یہ وہ مال تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ تو مسلمان یہ قافلہ لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ اپنے سے لوٹے ہوئے سامان کا بدلہ لے رہے تھے۔ تو ابو سفیان، اس قافلے کا ہیڈ، اس ٹینشن میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان تو اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ ایک خط بھجوایا کہ مکہ والے اس قافلے کی مدد کے لیے پہنچیں۔ تو وہ بندہ جیسے ہی مکہ میں پہنچا، اس نے کعبہ کے پاس جا کر اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا۔ یہ اس زمانے میں ان کا ایمرجنسی دکھانے کا ایک رواج تھا۔ مسلمان فوج قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکی تھی۔ ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا کہ کتنے آدمی تھے؟ اس قاصد نے کہا کہ تقریباً 313 لوگ ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم 1000 لوگ لے کر جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کتنے گھوڑے ہیں؟ تو اس بندے نے کہا کہ تقریباً 2 گھوڑے۔ ابو جہل نے کہا ہم 100 گھوڑے لے کر جائیں گے۔ ابو سفیان اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے نکلا اور مسلمانوں کی فوج سے بچ کر بھاگ گیا۔ تو اب لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ قافلہ تو بچ گیا۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب اگر قافلہ بچ بھی جائے ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے ایک ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 لوگ موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ تو ایک صحابی نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جگہ آپ نے اللہ کے کہنے پر چوز کی ہے یا مشورے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ تو ہم نے مشورے سے چوز کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم اگر آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں تو وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو ان کنوؤں پر قبضہ کرنے سے بھی روک سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا مشورہ بہت پسند آیا اور پوری فوج کو اگلے مقام پر لے گئے۔ دوسرے دن ابو جہل کی فوج جب سامنے آئی تو وہ مسلمان کی فوج سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ جو کہ ایک بڑا مالدار تاجر تھا، اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے آ کر لڑائی کر سکے۔ مدینہ کے 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے تو اس نے کہا کہ ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے اپنے باپ داداؤں کے مذہب سے بغاوت کی ہے۔ تو حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے لیکن عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا، اس کے سامنے ہی اس کے باپ، اس کے بھائی اور اس کے چچا کو مار دیا گیا، لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ہی رہا۔ مسلمانوں کو پتا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج کم ہے، تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ ابو جہل نے تمام فوج کو حملے کا حکم دیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ 2 منٹ کا کام ہے، بس مسلمانوں کو ختم کر کے ابھی یہاں سے نکل جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان کے بدلے 5 کافر قتل ہونے لگے۔ کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور ان کو یہ ٹینشن ہو گئی کہ یار یہ ہم سے 3 گنا کم ہے اور ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں اور ہم ان کو ان کی جگہ سے بھی نہیں ہلا پا رہے۔ اس دوران مسلمانوں نے اپنی صفوں کو بدلا اور فریش لوگوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو جہل نے دوبارہ فل حملے کا حکم دیا لیکن پھر وہی ہوا اور کفار کی فوج پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی۔ ابو جہل مارا گیا۔ مکہ میں ساری جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ پچھلے 60 سال میں مکہ کے قریش کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی اور تقریباً 65 سال پہلے انہوں نے ابرہہ کے 60,000 کے لشکر کی فوج کو بھی ہرایا تھا۔ اس کی وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا، لیکن اب مکہ کی قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے۔ پہلے جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مدینہ کے مسلمانوں سے بچ کر مکہ پہنچے تو ان پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے
کہ ہم جنگ ہار گئے ہوں، لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنے لگی کہ وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ ایک مشہور ویسٹرن رائٹر لکھتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے عرب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کمزور آدمی سمجھتے تھے جس کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا اور وہ دوسروں سے مدد مانگتا پھرتا تھا۔ لیکن جنگ بدر کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بادشاہ اور ملٹری جینیس کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو ہرا کر دکھایا تھا۔ جب مسلمان فتح کی خبر لے کر مدینہ پہنچے تو ان کا والہانہ طریقے سے استقبال کیا گیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ شکریہ۔